بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلی آیات کے اندر اللہ رب العزت نے مختصراً حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، اور اس صورت کے اندر ان کا اتنا ہی تذکرہ تھا جو ہو چکا، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں واضح کیا جو انعامات حضرت آدم علیہ السلام پر فرمائے، ان کا تذکرہ کر کے یہ باور کرایا کہ تمہارے باپ آدم پر میں نے یہ نعمتیں عطا کی ہیں جو بنی نوع انسان کے باپ ہیں، تو لہٰذا تم ان کو یاد کر کے میرے تابعداری میں آؤ اور میری توحید کے قائل بنو، میرا انکار مت کرو۔ ان آیات سے اللہ رب العزت بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع فرما رہے ہیں۔ اس کی وضاحت سے پہلے بنی اسرائیل اس کی تشریح کیا ہے وہ ذکر کرتے چلیں، کیونکہ قرآن پاک میں آگے اس کا بہت زیادہ تذکرہ آئے گا۔ بنی کا معنی ہوتا ہے اولاد، اسرائیل اس کا مطلب ہے اللہ کا بندہ، اور اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے جد امجد ہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 صاحبزادے تھے اور دونوں نبی تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام جو بڑے تھے اور حضرت اسحاق علیہ السلام جو چھوٹے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد حجاز کے اندر رہی اور وہیں ٹھہری، اور انہی میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، اور ان کی اولاد شام اور فلسطین کے علاقوں میں پھیلی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت یوسف علیہ السلام جو بھائیوں کی بدخواہی کی وجہ سے مصر میں فروخت ہوئے، جہاں اللہ رب العزت نے ان کو مصر کے اندر نبوت عطا فرمائی، اور بعد میں حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے تمام کنبہ سمیت مصر کے اندر ہی منتقل ہو گئے، اور وہیں پھر آپ کی جو ہے وہ آل اولاد ٹھہری۔ بہت عرصہ بعد پھر اہل مصر ان پر غالب آئے، اور ان کی آل اولاد کو انہوں نے اپنا غلام بنا لیا، اور غلاموں کی طرح ان پر اپنا تصرف کرنے لگے اور زیادتیاں کرنے لگے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے ان کی اولاد میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر وہاں پر مبعوث فرمایا، جن کی مخالفت کی وجہ سے وقت کا بادشاہ جس کا لقب فرعون تھا، اس کو اللہ رب العزت نے دریا برد کیا اور غرق فرمایا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے بنی اسرائیل کو لے کر وادی سینا منتقل ہو گئے، اور وہاں سے دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شام اور فلسطین کی بادشاہت عطا فرمائی، اور انہی کی اولاد میں سے بعد میں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ انہی علاقوں میں اللہ کے پیغمبر اور بادشاہ گزرے، اور یہ وہ وقت تھا جو بنی اسرائیل کا بہترین وقت تھا۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے دین حق کی مخالفت کرنا شروع کی، اور وقت کے انبیاء و مرسلین کی مخالفت کرنا شروع کی، جس کے باعث یہ تباہ و برباد ہوئے۔ تو یہاں
جو اللہ رب العزت اس آیت کے اندر جو مخاطب ہیں بنی اسرائیل سے مراد وہ یہود ہیں جو مدینہ منورہ کے آس پاس آ کر آباد ہو گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو موجود تھے۔ تو یہود جس وقت یہود کی ایک جماعت جو ہے وہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے نکلی، تو جب یہ مقام یثرب پر پہنچی جو بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد مدینہ النبی مشہور ہوا اور پھر مدینہ منورہ کہلانے لگا، تو جب یہاں پر وہ پہنچے تو انہوں نے تورات کے اندر جو آثار پڑھے تھے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے، تو اس جگہ میں پائے تو انہوں نے اپنے وقت کے بادشاہ سے یہ عرض کی کہ ہم یہاں پر ہی قیام کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ وہ علاقہ ہے جو ہماری کتاب کی تعلیم کے مطابق نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام رہائش ٹھہرے گا۔ تو وہ وہیں آباد ہو گئے، اور انہوں نے جب بھی ان میں سے کوئی ایک مرتا تو اپنی اولاد کو وصیت کرتا کہ جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اگر تیری موجودگی میں وہ مبعوث ہو جائے تو ان پر ایمان لانا اور میرا بھی سلام کہنا اور میرے ایمان کا بھی تذکرہ کرنا۔ تو یہیں پھر یمن کے دو باشندے اوس اور خزرج وہ آ کر بھی اسی علاقے میں آباد ہو گئے، اور ان کی اولاد بعد میں کثیر تعداد میں ہو گئی، اور وہ اس مدینہ کے یہود جو یہاں آ کر بسے تھے ان پر ان کی آپس میں کبھی کبھار جنگ وغیرہ ہوتی تو وہ ان پر غالب آتے، تو جب اوس اور خزرج یہ ان پر غالب آتے تو یہ یہودی ان کو دھمکی لگاتے کہ جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر آئیں گے ہم ان پر ایمان لائیں گے اور ہم ان کے ساتھ مل کر تم سے جنگ کریں گے اور جو ہے تمہیں مفتوح کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ کے اندر آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا تو اوس اور خزرج کے کچھ لوگ مکہ مکرمہ میں گئے قبیلہ قریش سے کسی معاہدہ کے سلسلہ میں، تو جب وہاں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سنا تو چونکہ انہوں نے مدینہ منورہ میں یہودیوں سے سن رکھا تھا کہ ایسے ایسے نبی آنے والے ہیں آخر الزمان، تو انہوں نے جب وہاں پر یہ بات سنی تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول فرمایا، اور یہی لوگ بعد میں انصار مدینہ ہوئے۔ تو جب وہ ایمان لا کر مدینہ منورہ پہنچے تو یہودی جو تھے انہوں نے تورات میں تحریف کر کے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر اکسانے لگے، اور ان کو یہ بات ویسے ہی بڑی تکلیف دہ تھی کہ یہ تو نبی غیروں میں سے آ گیا، بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے، یہ تو غیر دوسرے خاندان سے آ گیا ہے، تو معاذ اللہ اس وجہ سے بھی ان کی جو ہے وہ اندر کی آگ اور حسد اور کینہ وہ مزید بھڑکنے لگا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بجائے ایمان لانے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پر اتر آئے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر ان کو خطاب کر کے جو ہے وہ اپنے احسانات کا ذکر فرمایا اور اپنے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کا ذکر فرمایا کہ اے بنی اسرائیل جو میں نے تم پر نعمتیں کی، تمہیں تمہاری خاندان میں تمہارے آباء و اجداد میں نے اپنے انبیاء اور مرسلین بھیجے، اور تمہیں وقت کے فرعونوں سے نجات دی، اور تمہیں من و سلوہ جیسے کھانے کھلائے بغیر مشقت کے، ان کو یاد کرو، ان کو یاد کر کے میرے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو کہ تم نے یہ میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ جب میرا آخری پیغمبر اور مرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے تو تم ان پر ایمان لاؤ گے، تو تم اس اپنے وعدے کو پورا کرو اور میں اپنے وعدے کو پورا کروں گا کہ دوبارہ تم پر وہی انعامات و اکرامات کی میں بارش کر دوں گا۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ان کو یہ یہود مدینہ کو مخاطب کر کے فرمایا۔ ترجمہ سن لیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم
اے بنی اسرائیل، یاد کرو تم میرے احسانات کو، وہ جو میں نے تم پر کیے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اور پورا کرو میرے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو۔ اوف بعہدکم، میں بھی پورا کروں گا تمہارے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے انعامات کا صحیح معنوں میں قدردان بنائے اور اس کے نتیجے میں اپنا مطیع اور فرما بردار بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔